مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل۔ کہ یہ مدرسے وہ مدرسے ہیں جس میں انسان بنائے جاتے ہیں، اور کسی شاعر نے بھی ایسے کر کے کہا کہ یہ مدرسے ہیں ساقی تیرے میخانے نہیں، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ تو مدرسوں کا جو تعلق ہے، جتنے بھی مدرسے ہیں، ان کا تعلق اس دار ارقم سے ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیٹھ کر کے پڑھانا شروع کیا تھا، تعلیم دلائی تھی حضرات صحابہ کرام کو۔ اور ان مدرسوں کا تعلق اس مدرسے سے بھی ہے جو سب سے پہلے دار ارقم سے بھی پہلے ایک مدرسہ خلاق اعظم نے آسمانوں پر قائم کیا تھا، اور اس مدرسے کے طالب علم تھے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اور اس مدرسے کے معلم تھے خود اللہ تبارک و تعالی۔ اور جب اس مدرسے کو قائم کیا گیا تھا جو آسمانوں پر تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تبھی تو فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ اور جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے انکار کر دیا، اور فرشتے سوچ میں پڑ گئے۔ حالانکہ یہ میرے موضوع نہیں، لیکن بتلاتا چلوں کہ تمام فرشتوں نے سجدہ بھی کیا، اور ایک فرشتہ جس کو شیطان مردود کہتے ہیں، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور وجہ جانتے ہو انہوں نے کیا وجہ بتائی تھی؟ کہا کہ ہمارے سامنے یہ مٹی اور پانی سے یہ پتلا تیار ہوا، اور پھر اس میں روح ڈالی گئی، اور مٹی کا خاصہ اور پانی کا خاصہ ایسے نیچے کو جانا ہے، تو اور ہم تو آگ سے پیدا، نور سے پیدا ہے، ہم سجدہ نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا کہ سجدہ کرو، اس لیے کہ تم علم نہیں رکھتے، تمہارے مقابلے میں علم رکھتا ہے۔ اور قرآن اس کو کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا کر دیا گیا تھا۔ جب آدم سے کہا کیا ہے، آدم کہے اٹھے تو مائک ہے، آدم نے کہہ دیا تھا یہ شامیانہ ہے، آدم نے کہہ دیا تھا یہ فلا فلا، لیکن فرشتے تو ایک دوسرے کو منہ کو تک رہے تھے، تو اسی وجہ سے سجدہ کرایا گیا کہ فرشتوں کے مقابلے پہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام علم رکھتے تھے۔ تو یہ مدرسے وہ مدرسے ہیں کہ جن مدرسوں کے اندر انسان بنائے جاتے ہیں، علم سکھایا جاتا ہے۔ اور جیسے حالات آج دنیا کے پیدا ہو گئے ہیں، تو آج تو ان مدرسوں کو اور بھی مضبوط کرنا پڑے گا، اور مضبوط ہی نہیں بلکہ اتنا مستحکم کرنا پڑے گا کہ چاہے ایسا وقت آ جائے قوم کے اوپر کہ ایک وقت کی روٹی کم کھا لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان مدرسوں کی بنیاد کے ساتھ بے وفائی مت کرنا، مدرسوں کی عمارتوں کے ساتھ میں بے وفائی اور روح گردانی مت کرنا۔ یہ مدرسے اگر باقی ہیں تو تمہاری داستان بھی باقی ہے داستانوں میں، اور اگر مدرسوں کی بنیادیں کمزور پڑتی چلی گئی، مدرسوں کے در و دیوار کمزور پڑتے چلے گئے، تو اللہ کی قسم پھر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تمہاری داستان بھی باقی نہ رہے گی داستانوں میں۔ اور مسلمانوں یاد کرو اس دن کو، وہ تاریخی دن تھا جب ڈاکٹر علامہ اقبال اسپین کا دورہ کر کے آئے تھے، اندلس کا دورہ کر کے آئے تھے، اور وہاں سے آنے کے بعد جب انہیں رپورٹ لگائی، جانتے ہو کیا رپورٹ پیش کی تھی؟ انہوں نے یوں کہا کہ میں اندلس گیا، یعنی اسپین کا دورہ کر کے آیا، وہ اندلس
جو ایک لمبے زمانے تک اسلام کا مرکز رہا، وہ اندلس جس کی سرزمین پہ ایک طویل زمانے تک قالا قال کی صدائیں بلند ہوئی، وہ اندلس جہاں علماء کا جتھا اور چاروں طرف جہاں نگاہ جاتی تھی علماء نظر آتے تھے، وہ اندلس جہاں بڑی بڑی کتابیں وجود میں آئی، وہ اندلس جس اندلس کے اندر ایک لمبے زمانے تک اذانوں کی آواز مسجدوں کے مناروں سے آتی رہی، وہ اندلس جہاں بڑی بڑی مساجدوں کا وجود عمل میں آیا، بڑی بڑی خانقاہیں موجود تھی اور بڑے بڑے مدارس موجود تھے، لیکن ایک جھٹکے میں پابندی عائد کر دی گئی۔ کوئی اذان تو دینا دور کی بات، اپنی بھی اکیلا تنہا مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ مسجدوں پہ تالا لگا دیا گیا، مدرسوں پہ سیل لگا دی گئی، اور علماء کو کہہ دیا گیا اپنی پیش رفت کو یہیں چھوڑ دو، یہیں روک دو، آگے نہ بڑھاؤ۔ جب ڈاکٹر علامہ اقبال وہاں کا دورہ کر کے لوٹے ہیں، آنے کے بعد میں رپورٹ پیش کی ہے، اور مسلمانوں سنو، یہ بوریاں نشیں اور یہ بوریوں پہ بیٹھ کر کے چٹائیوں پہ بیٹھ کر کے پڑھانے والے، ان سے کچھ نہ کہا جائے، ان کا تعاون کیا جائے، مدرسوں سے محبت کی جائے۔ آج اگر ہندوستان میں مدارس والے موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں، تو ہمارا ایمان بھی صحیح سالم ہے۔ آج اگر یہ مدرسے موجود ہیں تو قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، حالانکہ قرآن کا محافظ تو خلاق اعظم ہے۔ آج یہ مدرسے ہیں تو پھر ہمارے بچوں کے زندگی میں دین داخل ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہمارے بچے پہچان رہے ہیں، جان رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اگر مدرسے نہ رہے تو ہم جہالت کی تمام حدودیں پار کر جائیں گے۔ ہم دعا دیں حضرت اقدس حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو کہ اس دور میں مدرسے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی جو آندھی اور طوفان کا دور تھا، یعنی انگریزوں سے ہمارا مقابلہ تھا۔ اس دور میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، اور یوں کہہ کر کے ایک بنیاد ڈالی تھی، ایک چراغ روشن کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز چراغ سے چراغ روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ کتنا درد اور کتنا اخلاص ان کے بنیاد رکھنے میں رہا ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی، اور پھر بر صغیر میں مدارس کا جال پھیلتا ہوا چلا گیا۔ آج کون سا علاقہ ہے، آج کون سی بستی ہے، آج کون سا گاؤں ہے جہاں مدرسہ موجود نہیں ہے؟ اور ان مدرسوں کا موجود ہونا، ان مدرسوں کا وجود میں آنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہماری زندگی کے لیے کھانا اور پینا۔ ارے مدرسے ہیں تو حرام حلال کا امتیاز ہماری نسلوں میں ہوگا، اور اگر مدرسے ہیں کاروبار کرنے کا طریقہ آئے گا۔ اگر مدرسے ہیں، سب سے بہتر یہ کہ قرآن پڑھنا ہماری زندگی میں آ جائے گا، اور قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لایا ہوا دین اور شریعت، اسے سمجھنے کی صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوں تو قرآن کہاں پڑھایا جائے گا؟ اگر یہ مدرسے نہ ہوں حرام و حلال کہاں سمجھایا جائے گا؟ اگر یہ مدرسے نہ ہوں تو اس کو رحمان و رحیم کہہ کے پکارنے کی صلاحیتیں کون پیدا کرے گا؟ اگر یہ مدرسے نہ ہو تو اولاد کو کون بتائے گا کہ ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہے؟ اگر یہ مدرسے نہ ہو پھر ماں باپ کو کون بتائے گا کہ اولاد کے حقوق کیا ہے؟ یہ مدرسے نہ ہو پھر تمہیں کون بتائے گا کہ اچھے اور برے کا سلیقہ اور شعور کیا ہے؟ یہ مدرسے والے ہیں، یہ بچوں کو بتلاتے رہتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً بڑوں کو بھی بتلاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی تھی یہ کہہ کر کے ایک چراغ میں روشن کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز ایک زمانہ آئے گا کہ چراغ سے چراغ روشن ہوتے چلے
چلے جائیں گے، اور وہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر مدارس کا نظام قائم ہے۔ اس تمام کا سہرا حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے سر جاتا ہے، جو دارالعلوم کے محتمم اول، دارالعلوم کے بانی ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں، دارالعلوم خالص ایک ادارہ نہیں ہے، بلکہ دارالعلوم تو ایک ایسا کارخانہ ہے کہ وہاں جب بھی کوئی انسان داخل ہوتا ہے اسے انسانیت کا سبق ملتا ہے، اسے انسانیت کا درس ملتا ہے، اور اپنے وطن عزیز سے محبت کا پیغام اس کی گھٹی میں پلا دیا جاتا ہے، اس کی گھٹی میں انڈیل دیا جاتا ہے۔ دارالعلوم وہ ادارہ ہے جب بھی ہندوستان کی سرزمین پہ کسی نے آنکھ اٹھا کر کے ایک کسی بری نگاہ سے دیکھا تو یہ دارالعلوم دیوبند کے فرزند کھڑے ہو گئے، اور سر سے کفن باندھ کر کے اپنی سرزمین کی حفاظت کرنے کے لیے تاریخ میں یوں بھی لکھا ہے، جب انگریز کا ناپاک سایہ ہندوستان میں پڑا اور وہاں انگریزوں نے آنے کے بعد یہاں کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا، اور پلاننگ یہ کی گئی کہ ہم ہندوستان میں اپنا مذہب رائج کریں گے اور اپنے مذہبی کتاب کو رائج کریں گے، یعنی جتنے بھی ہندوستان کے اندر مذاہب ہیں ہم سب کو ختم کر دیں گے۔ جانتے ہو انگریز نے جس وقت یہ مشن قائم کیا تھا، اپنے پادری کو بلایا اور دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے کر کے اس سے اعلان کرایا، ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے میرے مقابلے میں آئے۔ کوئی مقابلے میں نہ آیا، حالانکہ اس لیے نہیں آ رہے تھے مقابلے میں، چونکہ ڈر تو یہ تھا کہ جو بھی مقابلے میں آئے گا جان بوجھ کر کوئی شکست نہیں ہوگی، لیکن جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یہ جان بوجھ کر کے پھانسی پر لٹکا دیں گے، کیونکہ ان کا مشن ہی یہی تھا۔ 40,000 علماء کرام کو بائے وقت پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور جس وقت میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ جس وقت میں کوئی ٹوپی والا نظر آئے یا داڑھی والا نظر آئے بلا تحقیق کے گولی مار دینی چاہیے۔ ہندوستان میں ایسے دن بھی گزرے ہیں۔ اپنے پادری کو کھڑا کر دیا دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر، اور اس سے آواز لگائی گئی اور اس سے آواز لگوائی گئی، کہلوا دیا گیا میرے مقابلے میں کوئی آئے مناظرہ کرے۔ جانتے ہو اس کے مقابلے میں جب ایک دن گزر گیا، دوسرا دن تو حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے اس چیلنج کو قبول کیا کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کون ہے؟ یہ مولوی ہے اور یہیں کیرانہ مظفر نگر کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کر کے اس سے مناظرہ کیا، اس سے مقابلہ کیا۔ ایک جھٹکے میں انگریز کا جو پلہ مناظرہ اور مقابلے کی بات کر رہا تھا، اللہ کی قسم ایک جھٹکے میں شکست دے دی، اور ایک جھٹکے میں شکست دے کر کے وہ پادری راتوں رات یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوا۔ لیکن اس کے بعد انگریز نے دیکھا کہ ہمارا تیار کردہ اور ہمارا لایا ہوا ہمارا مذہبی مولوی، ہمارا مذہبی پادری، اس کو شکست ہو گئی۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا، اور مولانا رحمت اللہ کیرانوی یہاں ہندوستان کی سرزمین سے بچا کر کے چلے گئے، سعودیہ پہنچ گئے، اور وہاں جا کر کے پناہ لی ہے، اور وہاں جا کر کے بادشاہ سے ملاقات کی ہے۔ بادشاہ نے کہا تم یہی رہو۔ ایک مدرسہ وہاں قائم کیا، سہولتیہ مدرسہ، جو لوگ جانتے ہوں گے جو جانتے ہوں گے اور نہ جانتے ہو تو سنو، ایک سہولتیہ مدرسہ قائم کیا۔ دیر تک وہ مدرسہ چلتا رہا، قالا قال کی صدا وہاں بلند ہوتی رہی، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ اس مدرسے کو آج کی حکومت نے بند کر دیا، اور یہ کہہ کر کے بند کر دیا کہ کوئی باہر کا مدرسہ نہیں چلائے گا، ہم خود مدرسہ، ہماری حکومت مدرسہ چلائے گی۔ اس کا نظام سارا چینج کر دیا، سسٹم۔ وہ مدرسہ حرم میں آ گیا تھا تو مدرسہ حرم کو بڑھایا تو مدرسے کی جگہ اور کہیں دے دی گئی۔ لیکن آج میں نے ملاقات کی ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب سے، تو بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس مدرسے کا نظام ایسا تبدیل کر دیا کہ ہمارا جو اصول، ہمارا جو قانون ہے، اسی کے مطابق جو ہے کہنا انہوں نے اس مدرسے کو ڈھال لیا۔
لیکن جانتے ہو یہ تو مدرسے کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سعودیہ کی تو حکومت نہ جانے کن کن چیزوں کو بدلنے پر لگی ہوئی ہے۔ وہ جب سے محمد بن سلمان آیا ہے، یہودیوں کا پروردہ ہے، یہودیوں کے یہاں اس نے پرورش پائی ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، سارے اسلامی قوانین کو بالائے طاق رکھ کر ان کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی وہاں اسلامی قانون تھے آہستہ آہستہ سب کو ختم کرتا جا رہا ہے۔ کبھی کسی اجمی نے یا کبھی کسی عربی نے مارکیٹ میں کسی خاتون کو سعودی میں نہیں دیکھا ہوگا، بغیر برقعے کے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ چلے جائیں وہاں، جیسے آپ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے آپ کو ایئرپورٹ پر بیٹھی ہوئی 16 سال کی جوان بچی، 18 سال کی جوان بچی، 20 سال کی جوان بچی آپ کو نظر آئیں گی۔ اور تو اور آپ حج پہ چلے جائیں یا عمرے پہ چلے جائیں، وہاں جتنے بھی ریسٹورنٹ ہیں، جتنے بھی ہوٹل ہیں، تمام کے کاؤنٹر پر آپ کو عربی لڑکی بیٹھی ہوئی ملے گی۔ کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی برقع نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں یہ صرف محمد بن سلمان کی دین ہے۔ اس نے جان بوجھ کر کیسی حرکت کی ہے اور یہودیوں کے اشارے پر ناچ رہا ہے، یہودیوں کے اشارے پر ایک پیر سے وہ ٹھمکے لگانے کے لیے مجبور ہو گیا ہے۔ نہ جانے اس میں کون سی اسے اپنی سہولت نظر آ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ صحابہ کی روحانی اولادیں تھی، انہیں تو بہرحال وقت کی آندھیوں سے مقابلہ کرنا چاہیے تھا، وقت کے حالات سے انہیں مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ چونکہ وہ سرزمین اللہ کے نبی کی سرزمین ہے، وہ سرزمین ابو بکر و عمر کی سرزمین ہے، وہ سرزمین عثمان و علی کی سرزمین ہے، صحابہ کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین پر قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین پہ جنم لیا ہے اور میرے آقا وہیں آرام فرما ہے۔ پھر یہ کون سی بات ہوئی ہے کہ جب میرے آقا نے اس سرزمین کو کفر سے پاک کیا تھا، شرک سے پاک کیا تھا، لیکن آج وہاں کفر ہی کفر نظر آ رہا ہے، شرک ہی شرک نظر آ رہا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا وہاں صنم خانوں کا وجود عمل میں آ رہا ہے، شراب کھانے وہاں کھل رہے ہیں، ڈانس بار کھل رہے ہیں، کلب کھلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، عورتوں کو ننگا نچانے کی وہاں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ڈر لگتا ہے یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور آج کی خبر یہ ہے، کل کی بھی خبر یہ ہے، آج کی بھی خبر یہ ہے کہ محمد سلمان نے اعلان کر دیا ہے مسجد میں افطار نہیں ہوگا اور مسجدوں میں آوازیں بلند نہیں ہوں گی۔ نہ جانے کس کے کہنے پر یہ تمام کے تمام کام کر رہا ہے۔ اور ایک خبر نے تو مجھے ہلا کر کے رکھ دیا، ابھی چند مہینے پہلے ایک امام کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور جیل کی سلاخوں میں تھا، کل ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ محمد بن سلمان جب کھڑا ہوگا میری نبی کی عدالت میں، آخرت کے اندر اللہ کی عدالت ہوگی، میرے نبی سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، اس سے سوال کیا جائے گا، یہ کیا جواب دے گا؟ جواب اس سے بن بھی نہیں پڑے گا اپنی حکومت کو بچانے کے چکر میں۔ اور یہی نہیں، یہ اکیلا نہیں، تمام اسلامی کنٹریز شامل ہے اس میں۔ اس لیے بات میں کہہ رہا ہوں کہ 57 ملک ہے، 57 ملک کی سرحدیں سے ملی ہوئی ہے، اور ان سرحدوں کے ہی برابر میں ایک وہ مظلوم کنٹری جس کا نام فلسطین ہے۔ ہر لمحے میں کئی بچے جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، کئی مائیں، کئی بہنیں اور کئی بوڑھے جاں بحق ہو رہے ہیں۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی انہیں دلاسا دینے والا نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے 12 سال کا، پوری گلی خالی پڑی ہوئی ہے، تو وہ پوری گلی کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ تنہا بچہ پلاسٹک کی کرسی میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک نومولود بچہ ہے، ابھی 8 دن پہلے ایک پورے محلے کو تباہ کر دیا گیا۔ 8 دن
کے بعد جب اس کا ملبہ ہٹایا گیا، اس ملبے سے ایک 6 مہینے کا بچہ برآمد ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو باقی رکھا۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں، کیا یہ تمام کے تمام کنٹری اسلامک ممالک دیکھ نہیں رہے ہیں؟ تمام کے تمام اپنی کرسیاں بچانے پر تلے ہوئے ہیں، اپنی حکومت بچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر 57 ملک کے سربراہ کھڑے ہو کر کے ایک آواز میں اگر اس کو خبردار کریں تو آواز کا شور اتنا ہوگا، اسرائیل دب کر کے رہ جائے گا اور چھٹی کا دودھ اس کو یاد آ جائے گا۔ لیکن جانتے ہو ایسا نہیں ہو پا رہا ہے، کس لیے کہ ان کی ڈور، ان کے لگام، ان کی زمام کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ تیری پتنگ فضا میں صحیح، لیکن یہ سوچ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ہو رہا ہے آج، یہ عام سے ہو گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ حرم محترم کا کیا ہوگا۔ مدینہ پاک کے اندر بھی ایک رپورٹ کے مطابق یہ بات سامنے آئی کہ وہاں بھی سنیما ہال کھل گئے ہیں۔ مکے کی بہرحال تھوڑی کچھ بچا ہوا ہے مکے کی عظمت، لیکن اگر مکے کے اندر بھی یہ ہوا، مدینے کے اندر بھی یہ ہوا، مسلمانوں پھر بتاؤ ہم کیسے، ہمیں صبر آئے گا اور کیسے قرار آئے گا، کیسے چین سکون آئے گا؟ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کی سرزمین پہ آتنک ہو، عورتوں کا ناچ ہو، سنیما ہال ہو، زناکاریاں ہو، گنہگاریاں ہو، اسے ایک ایمان والا دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور وہ بعض ایمان والے وہ بھی ہوں گے کہ جب ان کے کانوں تک کی خبریں پہنچیں گی کہ ایسا ہو رہا ہے تو شاید اس زمین، اس روئے زمین پہ وہ زندہ رہنا خود ہی پسند نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کریں، یا اللہ یہ دن دیکھنے سے پہلے بہتر یہ تھا تو ہمیں موت عطا کر دیتا۔ جانتے نہیں ہو تمہاری تاریخ کیا رہی ہے، تمہارا اتہاس کیا رہا ہے؟ تمہارا اتہاس، تاریخ اتنی مضبوط ہے کہ اگر بتانے پہ آئے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تمہاری تاریخ ہی تو ہے۔ جب یہاں پنجاب میں راجہ داہر کی حکومت تھی، پہلے یہ ملک ریاستوں میں ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ یہ پنجاب ریاست کا راجہ داہر نام کا تھا اور اس نے اسلامی ماؤں کو مقید کر لیا تھا، اسلامی چند بہنوں کو قید کر لیا تھا، ان کی عزتیں لوٹی گئی، ان کے سر سے دوپٹے یوں فضاؤں میں اچھال دیے گئے۔ ایک بہن نے سلاخوں کے پیچھے سے خط لکھا تھا، حجاج ابن یوسف کا نام لکھا تھا اور یہ خط میں لکھا، حجاج تو وہاں ایسو عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور یہاں ہمیں راجہ داہر نے مقید کر لیا ہے، قید کر لیا ہے، ہماری عزتوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ایک قافلے والے کو خط دے دیا۔ یہ خط جب جا کر کے وہاں سعودی حکومت کو ملا، حجاج ابن یوسف کو ملا اور حجاج نے خط کو پڑھا، حجاج کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، چونکہ خط میں لکھا تھا حجاج اگر ہماری عزت محفوظ نہ رہی، ہم میدان حشر میں تم ہی سے سوال کریں گے۔ تم بھی تو سرزمین پہ ہو، تم بھی تو روئے زمین پہ حاکم تھے، حکومت کر رہے تھے، تمہاری بھی ذمہ داری تھی کہ ہماری حفاظت کی جائے۔ اگر آج مسلمان یہاں پریشان ہے، جو دنیا کا آخر کونا ہے، ان مسلمانوں کو بھی چاہیے وہ بھی پریشانی میں شریک ہوں۔ اگر آج فلسطین پہنچ آ رہی ہے تو تمہیں بھی پریشانی ہونی چاہیے، آخر تمہارے بھائی ہیں کہ ایمان والے ہیں، کلمے والے ہیں۔ اتنا نہ کر سکو تو کم سے کم اتنا تو کرنا، سجدے میں جا کر کے رات کی تاریکی میں ان کے لیے آنسو بہا کر کے دعا کرنا، یا اللہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، یا تو ظالم کو ہدایت دے دے، یہ ظالم کو تباہ کر دے، برباد کر دے، اور مظلوموں کو یا اللہ مضبوط اور مستحکم کر دے۔ پھر اگر ایسا نہ کیا گیا تو تم بھی کہیں نہ کہیں گنہگار ہوتے نظر آؤ گے۔ ایک بہن نے خط لکھا اور یہ کہہ کر کے خط
خط لکھا تھا حجاج تو بھی اپنے یہاں حاکم ہے، ہوگا اپنے یہاں حاکم، لیکن اگر ہماری حفاظت نہ کر پایا تو میدان حشر میں ممکن ہے ہم تجھ سے سوال کریں۔ جب حجاج نے خط پڑھا ہے، حجاج جو ہے بہرحال پریشان ہو جاتا ہے، اور حجاج نے راجہ داہر کے مقابلے میں اپنی فوج کی ایک ٹکڑی بھیجی، اور وہ یہاں حجاج کی ایک فوج کی ٹکڑی مقابلے کے لیے آئی، راجہ داہر سے مقابلہ ہوا، بدقسمتی سے حجاج کی یہ فوج کو شکست ہو گئی، ہار گئی، پھر دوسری فوج بھیجی، وہ بھی شکست فاس ہو کر کے ہار گئی۔ پھر اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا، یہ محمد بن قاسم ہے، اس کی عمر 18 سال ہے، جانتے ہو یہ کہہ کر کے بھیجا تھا تو میرے ترکش کا آخری تیر ہے، تو اسلام کی عزت ہے، تو اسلام کی آبرو ہے۔ یہ محمد بن قاسم آیا ہے، ایک جھٹکے میں راجہ داہر کے چھکے چھڑا کر کے اپنی بہنوں کو آزاد کرا لیا۔ یہ کہا گیا تھا، راجہ داہر نے کہا تھا محمد بن قاسم سے کہ اتنی پیشکش تم نے کی ہے، اس پیشکش کو یہی روک دو، ہم تمہاری بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ محمد بن قاسم تنہا آیا، اور جس علاقے کو آیا اسی علاقے کو فتح کرتے چلا گیا تھا۔ 18 سال کا نوجوان تھا، فوج نہیں ہے ساتھ میں، تنہا اکیلا ہے، جس علاقے سے گزرا، جس راستے سے گزرا، اس علاقے کو فتح کرتے چلا گیا، اسلام کا پرچم لہراتا چلا گیا، اسلام کا کلمہ بلند کرتا چلا گیا۔ اور پھر راجہ داہر نے کہا تھا جتنا علاقہ تم نے فتح کر لیا ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی پیشکش کو روک دو۔ تو جانتے ہو محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو للکار کر کے کہا تھا، میں دولت کی چاہت اور دولت کی حوث میں نہیں آیا ہوں، مجھے حکومت نہیں چاہتی، میں اپنی بہنوں کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک جھٹکے میں اپنی بہن کو آزاد کرا لیا۔ یہ تاریخ ہے تمہاری، یہ داستان ہے تمہاری، یہ ہسٹری ہے تمہاری۔ کیوں اپنی داستان کو یاد نہیں رکھتے ہو؟ اپنی تاریخ کو کیوں نہیں دہراتے ہو؟ مسلمانوں، میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اگر کہیں مسلمان کے کانٹا لگے تو پریشانی تمہیں بھی ہونی چاہیے، اور اگر کچھ بھی نہ کر سکو تو کم از کم سجدے میں جا کر سر رکھ کر چپ کے اللہ سے تو کہہ سکتے ہو، اللہ سے تو دعا مانگ سکتے ہو۔ میں بات یہ بتا رہا تھا، میں بات یہ عرض کر رہا تھا، یہ مدرسے ہیں، انہیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مدرسے مضبوط نہ کیے گئے پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہاری داستان بھی باقی رہے گی داستانوں میں۔ تقریر کرنے کا میرا من بھی نہیں، طبیعت بھی اتنی دیر، وقت بھی بہت ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ عہد کرو انشاءاللہ العزیز کہ ہم اپنے مدرسوں کو مضبوط کریں گے، مستحکم کریں گے نا انشاءاللہ العزیز۔ بچوں کے دستار ہوئی ہے، اسی مناسبت سے میں 2-4 بات قرآن کے متعلق عرض کرنے کے لیے بیٹھا تھا، لیکن وہ بات سے پھر بات نکلتی چلی جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے ہر سال، کچھ نہ کچھ بات دوسری ہو جاتی ہے۔ تو مدرسوں کو مضبوط کریں، مدرسوں کو مستحکم کریں، چونکہ مدرسے میں قرآن سکھایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور اس قرآن کا ذمہ تو اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے۔ رب کہتا ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور مسلمانوں، حفاظت کا انداز دیکھیے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس نے پورا مکمل قرآن اپنے سینے میں ازبر کر لیا ہے، حفظ کر لیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، وہ رب ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کی حفاظت کیسے کرانی ہے۔ جب وہ حفاظت کرانے پہ آتا ہے دشمن سے بھی حفاظت کراتا ہے، اور تو اور جو کٹھر پنتھی دشمن وہ اس سے بھی حفاظت کراتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تاریخی واقعہ یاد ہوگا کہ فرعون کی گود میں حضرت موسیٰ نے تربیت پائی، پرورش پائی، اور فرعون نے تو اعلان کر دیا تھا جو بھی بچے پیدا ہوں تمام کو قتل کر دینا، چونکہ کسی کہنے والے نے کہا ایک بچہ تیری قوم میں پیدا ہوگا وہ تیری حکومت کو تباہ و برباد کرے گا، تیرے غرور کو زمین میں ملا کر کے رکھ دے گا۔ فرعون نے یہ تدبیر اختیار کی، اس سے بہتر کوئی بچہ پیدا ہونے والا میرے مقابلے میں آئے، اس بچے کا وجود ہی دنیا سے مٹا دیا جائے۔ ہر ایک بچے کو اس نے ماں کی گود سے چھین کر کے، ہر ایک بچے کو اس نے شیر خواری کے زمانے میں، دودھ پینے کے زمانے میں
قتل کرا دیا، یہاں تک کہ سینکڑوں بچوں کو قتل کرایا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا طویل واقعہ مختصر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تربیت پائی، پرورش پائی اسی کے گھر کے اندر، اور اسی کی گود میں پل رہے ہیں، اسے معلوم بھی نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، جب ابرہہ چلا تھا خانہ کعبے کو گرانے کے لیے، ابرہہ نے اعلان کر دیا تو میں خانہ کعبے کو گرا کر کے رہوں گا۔ یہ ابرہہ نبی کا دشمن ہے، یہ ابرہہ دین کا دشمن ہے، یہ ابرہہ اللہ کا دشمن ہے۔ جب خانہ کعبے کو گرانے کے لیے چلا، جانتے ہو اپنے لشکر پر ناز تھا، اور اپنی گھوڑوں پر اور اپنے تیروں پر اور اپنی توپوں پر اس کو ناز تھا۔ جب یہ چلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی وہ چڑیاں جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے انہیں حکم دے دیا، یہ ابابیل اپنی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکری لے کر کے آئی ہے۔ اس کے لشکر میں ہاتھی والے بھی ہیں، گھوڑے والے بھی ہیں، طاقتور ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی معصوم سی چڑیاں، معصوم سے پرندے ہیں، وہ ابابیل وہ لے کر کے آئی کنکری، اوپر سے کنکری گرائی ہے، اور جس ہاتھی کے اوپر کنکری گرتی تھی وہ ہاتھی تہس نہس ہو جاتا تھا، جس گھوڑے کے اوپر وہ کنکری گرتی تھی زمین میں دھس جاتا تھا، جس انسان کے لگتی تھی تباہ و برباد ہو جاتا تھا۔ بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ ایسے ہو گئے ہاتھی والے گھوڑے والے ابابیل کی کنکریوں سے جیسا کہ جانور بھوس کھاتا ہے اور بھوس کھا کر کے پاخانہ کر دیتا ہے، وہ اس طریقے سے تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی حفاظت کرانے پہ آتا ہے دشمن سے بھی حفاظت کراتا ہے۔ آپ نہیں جانتے تو سنو، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، کشتی تیار کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہوا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، ایک کشتی تیار کرو، اور کشتی تیار کرنے کے بعد میں ہر ایک چیز کا جوڑا اس میں رکھو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی ہے تو ان کی قوم کا بھدا مذاق یہ تھا، ان کی قوم والوں نے ان کے ساتھ میں بہت بھدا اور گندا مذاق یہ کیا کہ کشتی میں جاتے اور بیت الخلا کر کے چلے آتے، یعنی اس پوری کشتی کو گندگی سے بھر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ پوری بستی کے لوگوں کو ایک بیماری میں ملوث کر دیا جو خارش کی بیماری ہوتی ہے، جسے ہم عرف کے اندر داد کھجلی کہتے ہیں۔ تمام کی تمام وہاں بستی والے خارش میں مبتلا ہو گئے۔ ایک نوجوان وہاں گیا اور کشتی میں بیت الخلا کرنا چاہتا تھا، وہ جیسے ہی وہاں پہنچا اور کشتی میں اچانک وہ گر گیا، یعنی گندگی میں اس نے گوتا لگا لیا، جلدی سے باہر آیا اور باہر آ کر کے اپنے بدن کو صاف کیا، اور وہ پانی سے صاف کرنے کے بعد جب اپنی قوم کے بیچ میں پہنچا ہے، قوم کے لوگوں نے دیکھا ابھی چند منٹ پہلے اس کے بدن پر پھنسی پھوڑے نظر آ رہے تھے، راد اور پیپ نظر آ رہا تھا، لیکن اس سے معلوم کیا تیرا بدن شیشے کی طرح چمک رہا ہے، کون سے ڈاکٹر سے رابطہ کیا ہے، کون سے حکیم سے اور کون سے طبیب سے تو نے رابطہ کیا ہے؟ اس کا کہنا یہ تھا، اس نے جو رپورٹ پیش کی تھی وہ یہ تھی، نہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، نہ میں کسی طبیب اور کسی حکیم کے پاس گیا، بلکہ میں فلاں کشتی میں چلا گیا تھا اور گندگی میرے بدن پہ لگ گئی تھی، میں نے اس کو صاف کیا ہے۔ پھر کیا تھا؟ یہ تمام کے تمام لوگ جو اس بیماری میں ملوث تھے اس کشتی کے پاس گئے اور گندگی اٹھا اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اپنے بدن پہ مل رہے تھے، یہاں تک کہ پوری کشتی کو صاف کر دیا۔ وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، جب چاہتا ہے دشمن سے بھی حفاظت کراتا ہے، دشمن سے بھی کام لیتا ہے۔ اور حفاظت کا مسئلہ، یہ تو معصوم بچے اس نے حفاظت کی ذمہ داری قبول کی ہے، یہ بچے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ عجیب سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا، نہ تو کوئی فوج ہے، نہ کوئی جانور، نہ کوئی ہتھیار، اس روئے زمین پہ کوئی ملک چاہے اسلامی کنٹری ہی کیوں نہ ہو چیلنج نہیں کر سکتی، دعویٰ نہیں کر سکتی کہ قرآن کی حفاظت کے لیے قطر نے یا مصر نے یا پھر جو سعودیہ نے یا بحرین نے یا ترکی نے، عمان نے یا کسی دوسرے ممالک نے کوئی فوج کھڑی کی ہو کہ یہ فوج قرآن کی حفاظت کرے گی، یا کوئی کارخانہ یا کوئی فیکٹری یا کوئی ہتھیار کہ یہ قرآن کی حفاظت کریں گے۔ نانا، قرآن کی حفاظت اگر ہو رہی ہے ان معصوم بچوں کے سینوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بچوں کو کھڑا کر دیا، ان کے والدین کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، تم اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، مدرسے میں داخلہ کرا
دیا ہے، معصوم بچے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، اور قرآن سیکھتے سیکھتے پھر 2-2.5 سال کی مدت میں حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی آ کر کے کہے کہ فلاں بچہ فلاں کتاب کا حافظ ہے، قرآن کے علاوہ میں کہوں گا غلط کہتا ہے۔ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی روئے زمین پہ دوسری کتاب نہیں ہے جو لفظ و لفظ سینے میں محفوظ ہو جائے۔ اور یہ بھی کس لیے ہوتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا تھا۔ اگر میرے نبی کے سینے میں قرآن محفوظ نہ ہوتا تو تیرے اور میرے سینے میں بھی قرآن محفوظ نہ ہوتا۔ یہ اسی سینے سے ہو کر کے آیا ہے، اور میں نے کہا ہے متعدد اجلاس میں کہا، ابھی چند دنوں پہلے رڑکی میں کہا، اس سے بھی قبل میں نے سہارنپور کے اندر کہا، رات میرٹھ کی سرزمین جو ایک گاؤں ہے رادھنا، وہاں بھی میں نے بے بات کہی ہے کہ یہ علماء کے سینے، ان حفاظ کے سینے منتخب خدا ہیں۔ ان کا انتخاب کرنے والا کوئی بڑا نہیں ہے، ان کا انتخاب کرنے والا کوئی ودھائک، کوئی ایم پی نہیں ہے، بلکہ ان بچوں کے سینوں کا انتخاب کرنے والا خود پروردگار ہے۔ کس لیے کہ اگر آپ یہ سمجھیں، اگر ابھی باہر سے ہم نے 10 روپے کا عطر خرید لیا، یا پھر اس کے مقابلے میں ہم نے 60 روپے کا دودھ خرید لیا، عطر خریدا ہم نے کہ کپڑوں پہ لگائیں گے، لیکن جیسے ہم نے کپڑے پہ لگانے کی کوشش کی ہے، ہمارے ذہن نے یہ گوارا نہ کیا کہ گندے کپڑے پہ عطر لگایا جائے۔ ذہن میں یہ بات آئی ہم کل کپڑے بدلیں گے، تو عطر کی بوتل کو بند کیا، جیب میں رکھ لیا، اور اسی کے مقابلے میں جب ہم 60 روپے کا دودھ لیتے ہیں مئی جون کے مہینے میں، جانتے ہو جس برتن میں دودھ لینا چاہتے ہیں اس برتن کو ناک کے قریب لے جا کر کے سونگتے ہیں کہ یہ برتن اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے کہ 60 روپے کا دودھ اس میں محفوظ رہ سکے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس چند پیسے آ جائیں، چند روپے ہاتھ لگ جائیں، ہم لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کون سے بینک کا لین دین اچھا ہے، کون سے بینک کا نظام اچھا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا کس لیے کہ 20 لاکھ روپے مجھے فلاں پراپرٹی سے حاصل ہوئے ہیں، مجھے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے۔ کیا خیال ہے اس بارے میں؟ 10 روپے کا عطر گندے کپڑے پہ لگانا تجھے گوارا نہیں، اور 60 روپے کا دودھ گندے برتن میں رکھنا گوارا نہیں، اور اس دولت کے بارے میں بینک کے لیے مشورہ کر رہا ہے جو دولت ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، تیرے پاس باقی نہیں رہے گی۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس عظیم دولت کو، قرآن کریم کو کسی سینے میں اتارنا چاہا ہوگا، نازل کرنا چاہا ہوگا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سینے کا انتخاب نہ کیا ہوگا؟ اس سینے میں جھانک کر کے نہ دیکھا ہوگا کہ یہ سینہ اس قابل بھی ہے نہیں کہ میری قرآن کی حفاظت کر سکے؟ چونکہ حفاظت قرآن کا مسئلہ ہے، کسی ایری گیری کتاب کی حفاظت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ضرور بھی ضرور پروردگار نے ان سینوں میں جھانک کر کے دیکھا ہوگا، ہاں یہ سینے وہی ہیں جو میری قرآن کی حفاظت کر سکے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو امت مسلمہ کا ہر بچہ حافظ ہو جایا کرتا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ حفاظ، یہ علماء، ان کے سینے منتخب خدا ہیں، ان کا انتخاب کرنے والا کوئی چودھری، کوئی ودھائک نہیں، بلکہ خدا ہے۔ مسلمانوں، اور یہ حافظ قرآن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہاں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، جنتی جنت کی طرف بڑھے گا، دوزخی دوزخ کی طرف بڑھے گا، یہ حافظ قرآن آ کر کے اللہ سے کہے گا یا اللہ میرے چچا ہیں، میرے تایا، میرے ابا ہے، اور میرے فلاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اتنا تو غصہ نہ کر، میں نے ان کو تیرے حوالے کر دیا۔ یہ کہے گا چچا جان آپ کا مرتبہ مقام یہ نہیں ہے، آئیے میرے ساتھ، اور یہ جنت میں داخل کر دے گا۔ 10 آدمی اس کی سفارش پر جنت میں جائیں گے، اس کے خاندان کے، اور وہ ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ مسلمانوں، قدر کرو مدرسوں کی اور قدر کرو مدرسے والوں کی، اللہ کا فضل ہے آپ کا یہ مدرسہ دن بدن ترقی کی طرف ہے۔ میں نے دیکھا، اور جب بھی میں آتا ہوں اور پھر مجھے اندازہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ العزیز کہ آپ مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں، پوری سال مدرسے سے محبت رکھتے ہیں، اور مجھے امید اللہ کی ذات سے یہ ہے اپنے مدرسے کا تعاون آپ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے جیسا کہ آپ کرتے رہے ہیں۔ اس گاؤں کی روایت ہے، تاریخ ہے، جب بھی یہاں میں بیٹھا اور میں نے مطالبہ کیا کہ کوئی ہے جو 25,000 روپے مدرسے کے لیے دیے، تو کئی 2 آدمی کھڑے ہو گئے تھے، وہ دن بھی میں نے یہاں دیکھے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ ایسا ہی ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں، ہے کوئی اس مجمع کے اندر کھڑا ہو کر جو کہے کہ 25,000 روپے ہم دیں گے؟ ایک آدمی تو کوئی کھڑا ہو جائے اس مجمع کے اندر ذرا
بتائیں بھئی ہے کوئی 25,000 والا؟ ایک آدمی کھڑا ہو جائے رجھٹی والوں، میں نے متعدد کم سے کم 10-20 جلسوں میں یہاں کی تعریف کی ہے، اور یہ تعریف نہیں بلکہ حقیقت بیان کی ہے۔ ایک جگہ میں نے یہ بات کہی ماسرہ کے اندر وہ چندہ کراتے ہوئے کہ واحد وہ گاؤں ہے جس گاؤں میں یوں کہا کہ مفتی صاحب یہ 10,000 روپے مدرسے کے ہیں۔ ایک صاحب نے گزشتہ سال یہ ہوا تھا، 2-3 آدمی آئے تھے، میرے یاد پڑتے ہیں کہ 10,000 مدرسے کے 500 روپے تمہارے۔ تو میں نے وہاں کہا تھا یہ چندہ کراتے ہوئے، میں نے کہا کہ وہ لوگ مجھ سے عقیدت کرتے، محبت کرتے، ایسی محبت میں نے، جبکہ چندہ پورے سال مجھے 50 مدرسوں میں کرانا ہوتا کم سے کم، لیکن ایسی محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی جیسی محبت یہاں رجھٹی والوں کے اندر دیکھی۔ مدرسے کو دیتے ہوئے لوگ دیکھے، لیکن مدرسے کے تعاون سے الگ وہ مجھے دے۔ میں نے کہا کہ یہ محبت کی دلیل ہو سکتی ہے۔ تو پھر ایک صاحب ماسرہ میں آئے 500 روپے لے کر کے کہ میں نے کہا کہ معاف کرنا، وہ تمہیں وہاں کی دلیل دے رہا تھا، بات بتلا رہا تھا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر یہ سلسلہ یہاں شروع ہو گیا تو پھر تھمنے اور رکنے کا نام نہیں لے گا۔ ہے کوئی 25,000 کا ایک آدمی کھڑا ہو جائے، میں سمجھوں گا کہ میری محنت وصول ہو گئی۔ اور آپ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ فضل کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عزت عطا فرما۔ یا اللہ ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فرشتوں کی پکڑ اور پٹائی سے، میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کریم آقا خار ہے، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں تیری محبوب کی امت میں ہیں۔ یا اللہ خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جن کو اجالے میں، رات کے اندھیرے میں چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اللہ احساس تک نہیں ہوتا، یا اللہ معاف فرما۔ کریم آقا یہ ہمارا مدرسہ، اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ مدرسے کے معاونین کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ مدرسے کے معاونین کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے مدرسے کا تعاون کیا، اس تعاون کو قبول فرما۔ یا اللہ مدرسے میں جو تعمیری کام باقی رہ گیا، اللہ 100% اس کو یا اللہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ مدرسے کے منتظمین کمیٹی یا اللہ جد و جہد کرتے، اس جد و جہد کو قبول فرما۔ یا اللہ مدرسے کے اسٹاف والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ مدرسے کے محتمیم یہ محنت کرتے رہتے ہیں، ان کی محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ بستی کے لوگ جو ہے بہت زیادہ مدرسے کے لیے متفکر ہیں اور وقتاً فوقتاً مدرسے کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں اور تعاون کرتے رہتے ہیں، ان کے تعاون کو قبول فرما۔ یا اللہ اس مجمع کے اندر کوئی اگر بیمار ہو اسے صحت عطا فرما، اسے شفا عطا فرما۔ یا اللہ مجمع میں کوئی ایسا بیٹھا ہو جو مقروض ہو، غیب سے قرضے کے ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ جو جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بھی رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں جوان بچے بیٹھے ہیں، یا اللہ بوڑھے بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ یا اللہ جب کوئی جوان بچہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا اللہ تو فخر محسوس کرتا ہے۔ یا اللہ سفید داڑھی والا جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو رشک آتا ہے۔ یا اللہ جب چھوٹا بچہ کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے، معصوم زبان سے تجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکارتا ہے، یا معصوم زبان سے آمین کہتا ہے، یا اللہ تو اس کی آمین کو رد نہیں فرماتا۔ تینوں طرح کے لوگ یہاں موجود ہیں، یا اللہ تو ہم سب کی جائز حاجات کو، جائز ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ مدارس، مساجد، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مدارس اسلامیہ خاص کر دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن گھروں کے اندر جوان بچے غیر شادی شدہ بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ غیب سے نکاح کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ غیب سے نکاح کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ اس بستی کے اندر دین کے داعی، دین کے سپاہی پیدا فرما۔ یا اللہ امن و سکون قائم فرما۔ یا اللہ بھائی ثاقب ہیں یہ جو اس پورے جلسے کو ریکارڈ کر رہے ہیں، یا اللہ بھائی ثاقب کی اپنی کچھ ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ اسی طریقے سے مائک والے دعا کی درخواست کر رہے تھے، ان کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ اسٹیج پر کچھ خاص لوگ بیٹھے ہیں، یا اللہ اور میرے سامنے بھی میرے خود خاص لوگ بیٹھے ہیں، اور بہت سارے
لوگ وہ ہیں جن کے نام سے واقف ہوں، بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کے نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن سب یہ میرے ہیں، تیرے ہیں اللہ، سب یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کی محبتوں میں مضبوطی عطا فرما، دوام عطا فرما، اس محبت کو برقرار رکھنا۔ یا اللہ آخرت میں بھی یا اللہ یہ محبت باقی رہے، چونکہ آخرت میں علماء اور حفاظ یہ سب کے سب ایک دوسرے کے سفارش کریں گے۔ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ دیر تک یہ محبت باقی رہے تاکہ اس کے اثر آخرت میں دیکھنے کو ملے۔ یا اللہ تو ایسی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ اس بستی میں جھگڑے فتنے فساد جو بھی بہرحال جتنے بھی ہوتے رہے سب کو خاتمہ فرما، آپس میں میل محبت پیدا ہو تو ایسے حالات پیدا فرما، ہمارے ملک میں امن و سکون قائم فرما، پورے ملک میں اتحاد اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں اتحاد اتفاق پیدا فرما، پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما، پورے عالم اسلام کا بول بالا فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ خاص کر فلسطین کے حالات بہتر سے بہتر پیدا فرما۔ یا اللہ ظالم کو تو ہدایت دے دے، یا اس روئے زمین سے خاتمہ فرما۔ یا اللہ تو مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ تو مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ یہ جلسہ ہوا ہے جتنے علماء کرام نے بیانات کیے ہیں، یا اللہ عورتوں کی نشست میں کیے ہوں یا مردوں کی نشست میں کیے ہوں، یا اللہ ہوئی بہرحال دین کی باتیں ہیں، یا اللہ تو سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ایک سال کے لیے جلسہ پھر ختم ہو رہا ہے، جلسہ مکمل ہو رہا ہے، آئندہ ایک سال کے بعد میں یا اللہ پھر یہ جلسہ ہوگا، پتہ نہیں کون اس جلسے میں رہے گا کون نہ رہے گا۔ اگر یا اللہ ہم رہے تو فبیہا، نہ رہے تو یا اللہ اس جلسے میں جو بھی آئے بہرحال اس جلسے کو بھی تو کامیاب فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کے اندر علماء صلحاء پیدا فرما۔ یا اللہ بہت سارے حضرات تھے جو ایسے ہوں گے جو گزشتہ سال اس جلسے میں موجود تھے لیکن اب نہیں ہیں، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے سروں پر موجود ہے، یا اللہ 2-4 دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، یا اللہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادات کرنے کی توفیق مرحمت فرما، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے رہے تو ایسے حالات پیدا فرما۔ یا اللہ اس مہینے میں یا اللہ اپنی عبادات کے لیے ہمیں قبول فرما، یا اللہ روزے رکھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ اس مہینے میں قوت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ تیرا قرآن پڑھ کر کے ہم زندگی گزاریں۔ یا اللہ تو ایسے حالات پیدا فرما، یا اللہ اپنی عبادت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ تہجد میں اٹھ کر کے ہم تیرے سامنے سجدے میں آنسو بہائیں، یا اللہ تو ہمیں ایسی یا اللہ راحت عطا فرما، یا اللہ تو ایسی طاقت عطا فرما۔ یا اللہ اس مجمع بہت سارے حضرات وہ ہیں جو دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن نہ کہہ پائے، لیکن تو سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ بہت سارے حضرات ہیں جو ہاسپٹل میں زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، ان کو قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ یا اللہ باران رحمت نازل تو نے کی ہے لیکن یا اللہ کچھ فصلوں کو نقصان ہو گیا، یا اللہ جن فصلوں کو نقصان ہوا ہے یا اللہ تو غیب سے اس کی بھرپائی فرما، یا اللہ تو غیب سے اس کی بھرپائی فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں جتنے حاضرین نے بھی مدرسے کا تعاون کیا ہے یا اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ مدرسے میں جو یہ کام ہوگا یا اللہ اسے جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ جو مدرسے کی آئندہ کی پلاننگ ہے کہ نئی عمارت جو ہے بہرحال وجود میں آئے، یا اللہ تو اس عمارت کی راہ بھی آسان فرما، اس پلاننگ کی راہ بھی آسان فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں ایسے بچے بھی بیٹھے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی بھی حفظ کرنے کی طلب رکھتے ہیں، یا اللہ تو ان بچے کے جذبے کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ جو بچہ حافظ ہوا ہے مدرسے میں، یا اللہ اس بچے کو دیر تک قرآن کی حفاظت اور قرآن کی خدمت کرنے والا بنا، عالم دین بنا۔ یا اللہ جتنے والدین یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ سب کے گھروں میں حافظ قرآن ہو تو ایسی انہیں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنی اولاد سے پریشان حال ہے یا اللہ اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ بہت سارے حضرات وہ ہیں جو اولاد نہیں رکھتے ہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بہت سارے حضرات وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا، ان کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے دادا دادی کی مغفرت فرما۔ یعنی جتنے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جتنے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں یا اللہ مزید اس محبت میں عروج عطا فرما، دوام عطا فرما۔ چونکہ محبت تو کرتے ہیں جناب نبی کریم سے لیکن سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، بیاہ شادی کے اندر خرافات کرتے ہیں، ایک کے بعد دیگر خرافات ہوتی رہتی ہے۔ کوئی تقریب ایسی نہیں، کوئی غم ایسا نہیں جس میں سنت کا جنازہ نہ نکالا جاتا ہو۔ یا اللہ تو ہمیں سنتوں کا پاسدار اور سنتوں کا پابند بنا اور سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا، 100% جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا۔ یا اللہ اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جلسے کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے دعائیں مانگیں ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور فتن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے یا اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری مختصر سی دعاؤں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ فعل میں قبول اور منظور فرما اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔